بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے. تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسک سے، جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا، بڑا عظیم خواب تھا، تو یہی حرکتیں ہوں گی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. آپ کو والدین کا نہیں پتا کہ جو قربانی دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں، آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی. یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ملازموں کو کیسے رکھتے ہیں. کیا ہم ان کو صحیح کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا ہم ان کو صحیح دیتے ہیں؟ مغرب میں ذرا دیکھ لیں، ان کے پاس رائٹس ہیں سارے ملازموں کے پاس. کیا ہم کرتے ہیں؟ اور وہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی سویلائزیشن میں سے واحد مسلمانوں کا سویلائزیشن تھا. جدر غلام بادشاہ بن گئے. علامہ اقبال، میں ان کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ جا کے اٹھتا ہے، جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں. اسلام ایک پیار کا دین ہے. اسلام کا مقصد انسانوں کو اکٹھے کرنے کا. رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو. تو یہ اتھارٹی میں بھی ہم ان کو اس سٹیٹ پہ بٹھائیں گے کہ دنیا کو ایکسپلین کر سکیں کہ اسلام کیا ہے. بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہو جاتا ہے، یہاں کے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، یہاں شور مچ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی زبان میں بھی نہیں جواب دے سکتے کہ جو وہ سمجھیں کہ زبان کیا ہے. تو اس لیے یہ اتھارٹی کا، اس کے جو چیئرمین ہوگا، جو اتھارٹی، اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا. یہ ایک پیار کا دین ہے. دیکھیں ریسرچ بیس چیزیں آنی چاہیے کہ کیا ہاں ہماری طلاقیں بڑھی ہیں یا نہیں بڑھی، کیا ہمارا اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. یہ ریسرچ ہر معاشرہ ریسرچ کرتا ہے. یہاں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے. ہم انتظار کر رہے ہوتے جی ہمارا جو ایک طرف وہ جو میں کہہ رہا ہوں مغرب زادے ہیں، وہ مغربی تہذیب جو بھی وہاں سے آتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں آگے نکل گئے ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی لے لیں. اور پھر کارٹونز، میں پھر سے کہتا ہوں یہ کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور جو بالکل ایک ایلین کلچر ہوتا ہے، یہ بہت بڑی انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے. تو اگر ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے تو بنائیں کارٹونز. اتنے میں تو ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سے بتائیں. آپ کو پتہ ہے مسلمان جب عروج میں تھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ تو اپنی تاریخ پڑھ کے کہ 800 کے اندر 9th سینچری میں مسلمانوں میں ڈیبیٹس کیا چل رہی تھی، رائٹس آف چائلڈ، کہ بچے کا کیا حقوق ہونے چاہیے. یعنی وہاں کدھر وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹلیکچوئل سامنے آئیں، بتائیں کہ جناب ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کو وہ نہ اسے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا. مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی مجھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی صحیح معنی میں علم نہیں تھا. ہمارے لیے ہمارے انگلش میڈیم ایجوکیشن نے بیسکلی ہمارے اندر تاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں، ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ہمارا کلچر پیچھے ہے اور جو بھی ہے تو وہ مغرب ہے. اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ آ رہا ہے، فلمیں آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے. تو دیکھیں دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. قرآن کی تو آیت ہے، اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے، ان کے اپنے بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا، تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں سیدھے راستے پہ لگی، تو ہم کون ہیں؟ تو دین میں زبردستی تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوائس تو پتہ چل جائے گا. اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں، اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا، نعمتیں جن کو بخشی، وہ نعمتوں کا راستہ یہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے. پتہ تو چلے بچوں کو، چوائسز تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں. ابھی تک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماں باپ اگر دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے
کہ وہ بچے وہ جب ماں باپ کہتے ہوں گے نا کہ جی یہ تم یہ پڑھو نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہیں. میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی، میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتا، دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے، یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں. میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز میں بھی چلا جاتا تھا، یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کے رہا ہوں، کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہماری فیوچر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا، یہ کیوں ملک بنا تھا، جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ. تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی. آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی، تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھی. ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، انگریز نے لکھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے اندر بتاتے ہیں کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کر دیتا تھا، یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں، بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھی، ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھی کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا. تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے، ہمیں تو لیڈر ہی نہیں ملتے. اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے. اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ اسکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا، بچے تو کئی دفعہ رٹ لیتے ہیں، باقاعدہ بچوں سے پتہ چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم اب ایک پوری یہ جو رب العالمین اتھارٹی ہے اس کو اب پورا اسٹیبلش کریں گے، اس میں اسکالرز ہوں گے، دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں، اس کے اوپر ایک بڑا زبردست انٹلیکچوئل قسم کا جواب جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پھوڑ کر کے اور نقصان کریں. اور اندر اپنے اسکولوں کا ہم مانیٹر کریں گے. جو چیئرمین ہوگا اس کمیٹی کا، اس کا کام ہوگا کہ اوور آل سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کریں. بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے اسٹیٹمنٹس دیں، بجائے کوئی کسی کی 1.5 انچ کی مسجد ادھر ہے کوئی مشترکہ ایک پلان کریں، لیکن اسکالرز مل کے بیٹھ کے کریں. کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ 74 سال پہلے یہ ملک جب جس ویژن کے نام پہ بنا تھا. بہت بہت شکریہ.